وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير أرسله الله تعالى بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أوتيت المثاني مكان التوراة والمائدة مكان الإنجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصلات وبعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت بڑا احسان کیا جو میں نے تم میں اپنا رسول بھیجا. لقد من اللہ، ایک لام کے ساتھ ایک قد، دو لفظ ہے، لام اور قد. لقد یقیناً، بے شک. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں، ورنہ لام اور قد کی جو طاقت ہے وہ یقیناً اور بے شک سے زیادہ ہے. لقد من اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کر دیا علی المؤمنین، ساری دنیا کے ایمان والوں پر. اور من کا اصل مطلب ہے مٹھاس. مٹھاس من کا، انزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پہ اتارا میٹھا اور نمکین. اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے جہان کو میٹھا کر دیا اپنے حبیب کو بھیج کر، تو یہ کوئی بیجا چیز نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمام ایمان والوں پہ احسان کیا. اب میں یوں کہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کل کائنات کو میٹھا کر دیا، جہان میٹھا ہو گیا. کیسے؟ دو جہان کے سردار سید الکونین کی آمد کے توفیل جہان کی کڑواہٹ مٹھاس سے بدل گئی، اندھیرے اجالوں سے بدل گئے، گمراہی ہدایت سے بدل گئی، پستی بلندی سے بدل گئی، فقر غنا سے بدلا، فرقت الفت سے بدلی، اور ظلمت نور سے بدل گئی. ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول رسولا، ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جو اللہ نے ہمارے نبی کے لیے استعمال کیا. لقد من اللہ، ہم نے تم پہ احسان کر دیا. اللہ نے کسی نبی کو اپنا نام اپنے ناموں میں سے کوئی نام نہیں دیا. ہمارے نبی کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے اور کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے ان ربکم رحیم، تمہارا رب و رؤوف الرحیم اللہ ہے. بالرؤوف الرحیم، یہ میرا نبی بھی رؤوف اور رحیم ہے. ہم نے دنیا پہ احسان کیا اپنے رؤوف اور رحیم نبی کو بھیج کر. یہ احسان کا لفظ اللہ نے اور کسی نبی کی نبوت کے ساتھ استعمال نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک قوم کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو سارے عالم کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک زمانے کے لیے بھیجا، ہمارے نبی کو اللہ نے سارے زمانوں کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا وقتی زمانہ بنایا،
ہمارے نبی کا قیامت تک کا زمانہ بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے جنات کے لیے بھی مبعوث فرمایا، انسانوں کے لیے بھی بھیجا، اور کائنات میں چھپے ہوئے جتنے جہان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا. ساری دنیا پر احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا. اللہ نے کوئی حبیب نہیں بنایا، ہمارے نبی کو حبیب بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں کھائی، اللہ نے ہماری نبی کی قسم کھائی اور کہا عمرک، اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون. اللہ نے کسی کے نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے شہر کی قسم کھائی اور کہا وہذا البلد الامین، اس امانت والے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں آپ آنے والے ہیں، جس میں آپ جلوہ نما ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے سارے وجود کو قرآن میں ذکر کیا. کہیں آنکھوں کا ذکر ہے، لا تمدن عینیک، کہیں ہاتھ کا ذکر ہے، لا تجعل یدک مغلولہ، کہیں سینے کا ذکر ہے، الم نشرح لک صدرک، کہیں دل کا ذکر ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہیں زبان کا ذکر ہے، لا تحرک بہ لسانک، کہیں چہرے کا ذکر ہے، فول وجہک، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے، واللیل اذا سجا، کہیں آپ کی کمر کا ذکر ہے، الذی انقض ظہرک. اس طرح سارے وجود کو قرآن میں الگ 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 پھیلا کر پھر اللہ نے سارے وجود کو اکٹھا کر کے اس کو جمع کر کے پھر کہا لعنرک، اے میرے نبی مجھے تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری حیات کی قسم. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. پیچھے سے چلو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، وہ بھول گئے. اپنے ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. ان کو کہا بھول گئے، ہمارے نبی کے بارے میں کہا یہ نہیں بھولے گا. داؤد علیہ السلام سے فرمایا لا تتبع الهوى، اے داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ينطق عن الهوى، یہ خواہش کی غلامی میں بولتا بھی نہیں ہے کہ جائے کسی خواہش کے پیچھے چلنا، یہ غلامی، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں یا اللہ وجنبنی وبنی، یا اللہ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اللہ ہمارے نبی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت عطا کر دی، مل گئی، آپ کو مل گئی. موسیٰ علیہ السلام بولے رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے میرا حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یسر لی امری، مولا میرا کام آسان کر. ہمارے نبی کو اللہ نے بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک، میں نے تیرے بوجھ ہٹا کر تیرے کام کو میں نے آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں سنائی ہے کہ لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے کہہ رہا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کائنات کا مشاہدہ کروایا، کائنات دکھائی، لیکن اپنے حبیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ابراہیم علیہ السلام کو جہان دکھایا اور اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. کتنا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کائنات کا مشاہدہ، ہمارے نبی کے بارے میں اپنی ذات کا مشاہدہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ،
یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے، امام حسن کو پیاس لگی، سوئے ہوئے سب، انہوں نے اماں کو اٹھایا پانی دو. اماں اٹھی پانی دینے کو، ہمارے نبی نے ان کو نہیں اٹھنے دیا، گلاس اٹھایا، گھڑا سامنے تھا، پانی رکھا تھا، آپ نے پانی نہیں لیا بلکہ باہر نکل گئے. حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، آپ نے اس کے اپنے ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر جو اپنے ہاتھوں کو پھیرا تو آپ کے ہاتھوں کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے. اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ اپنے بڑے بھائی سے زیادہ پھرتیلے تھے، وہ بھاگ کے آگے پینے کے لیے. آپ نے فرمایا تو پیچھے ہٹ جا. فاطمہ بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، جس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا. اور بات یہ تھی ہمارے نبی کو امام حسن سے زیادہ پیار تھا اور امام حسین سے اس کے مقابلے میں کم تھا. امام حسن کا چہرہ سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھا، کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھا. اور امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی کے مشابہ تھے. تو آپ کی زیادہ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جب یہ بچے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے حسن، آپ نے پوچھا فاطمہ سے کیا نام رکھا؟ کہنے لگی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسن ہے. پھر 10 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ حضرت فاطمہ بولی حرب. کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے چھپا کر رکھے تھے، جب سے دنیا بنی ہے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے میرے بچوں کا اللہ نے یہ نام رکھوایا ہے. حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کی اولاد کو، اور اللہ تعالیٰ کو دودھ پلا کر اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے. حضرت علی سوئے ہوئے تھے اور اس سارے قصے میں ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے فرمایا تو میں، یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. پھر آپ کی بیگمات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج کا خطاب دیا، امہات المومنین کا خطاب دیا. آپ کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا، اور آپ کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں، آپ کی موت کے بعد بھی آپ کی بیویاں. ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اور وہ مر جائے تو تیسری کر سکتی ہے، وہ مر جائے چوتھی کر سکتی ہے. ہمارے نبی کے انتقال کے بعد بھی اللہ نے ہمارے نبی کی بیگمات کا نکاح نہیں توڑا، بلکہ وہ دنیا میں بھی ان کی بیویاں اور انتقال کے بعد بھی بیویاں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں، آپ کی بیویوں سے نکاح حرام قرار دے دیا کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ منسلک ہیں اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ نبی ہی کی بیگمات ہیں. آپ کی بیویوں کا نکاح نہیں ٹوٹا. اور عورتوں کو قرآن نے مرأتن کہا، ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج کہا. ازواجهم امہاتهم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدیثا. جب اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ صرف اس کی بیویاں نہیں ہیں
بلکہ اس کی خوشی اور غم کا حقیقی ساتھی ہیں، اس کے کام میں شریک ہیں، اس کی محنت اور درد میں شریک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بیویاں بھی بنا دیا. حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی جن کے ساتھ آپ نے شادی فرمائی، تو کسی بات پر آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ میرے نبی آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہم نے طے کر دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے گھر کو بت پرستی سے بچا، اور ہمارے نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو یہ رنگ بخشا، بیویوں کو یہ رنگ بخشا، اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر دی. زینب کو روانہ کیا، رقیہ کو روانہ کیا، ام کلثوم کو روانہ کیا. فاطمہ نے بعد میں آنا تھا، تم کو کان میں کہا ذرا ادھر کان میرے قریب کرو، انہوں نے قریب کیا، کچھ بات کی وہ رونے لگی، پھر کہا قریب کرو، کچھ بات کی وہ ہنسنے لگی. جب آپ کا انتقال ہو گیا حضرت عائشہ نے پوچھا یہ رونا اور ہنسنا کیا تھا؟ کہ میرے نبی نے مجھے بتایا میں جا رہا ہوں. تو میں رونے لگی، تو پھر آپ نے فرمایا رو نہیں، تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی. تو میں ہنسنے لگی. تمہارے نبی کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. اور جانے کا قصہ بھی عجیب ہے. آپ بیمار تھی، حضرت علی کسی کام کو باہر نکلے تو خادمہ سے کہا پانی رکھو میرے غسل کا. انہوں نے پانی رکھا، کہا مجھے غسل کرو، انہوں نے غسل کروایا. پھر کپڑے بدلے، کہا میری 4 پائی کمرے کے درمیان میں کر دو، انہوں نے درمیان میں کر دی. پھر اس پر لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کر کے فرمایا میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے. اور یہ کہہ کر انتقال ہو گیا، انتقال کر گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی کو اور ان کی اولاد کو یہ اعزاز بخشا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، اور ونادیناہ ان یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. ہر نبی سے بات کرتے ہوئے اللہ نے ان کا نام لیا. ہمارے نبی سے اللہ نے جب قرآن میں بات کی تو کسی ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کے اکرام میں آپ کے لقب سے آپ کو پکارا. ہم بھی جب کسی کو عزت سے پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب، مولانا صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب. ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے، ہم بھی ان کو ان کے لقب سے پکارتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہی انداز اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا اور نبیوں کو کہا اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے داؤد، اے زکریا، اے یحییٰ. لیکن جب اللہ نے ہمارے نبی سے بات کرنے چاہی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ہر جگہ عزت کا نام دیا اور ہمیں بھی روکا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. میرے نبی کا نام نہ لیا کرو. یا محمد کہنا بے ادبی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اگر تم نے میرے نبی سے بات کرنی ہے تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. یا محمد مت کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رب ہو کر، اس کا خالق ہو کر یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا معبود ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا حبیب ہے، میں اس کا اللہ ہوں. اس کے باوجود میں اس کو کہتا ہوں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تم نام مت پکارو، یا محمد مت کہو، یہ بے ادبی ہے. دیکھو کتنی نادانی کا زمانہ ہے. ہماری مسلموں میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ مت کہا کرو. جب میرے نبی سے بات کرنی ہو تو کہا کرو یا رسول اللہ، آپ سے گزارش، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. یا محمد تو اللہ نہیں کہتا، جبریل کو روکا، کائنات کے انسانوں کو روکا. تو بھائیو ہماری جہالت کا دور ہے، نادانیوں کا دور ہے.
ہم ایسے آرام سے لے لیتے ہیں، مسجدوں پہ لکھ دیتے ہیں یا محمد، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا، لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کے آگے مت چلو، میرے نبی کی بات کو مت کاٹو، میرے نبی کے بول کے خلاف مت بولو، اس کی تعلیم کے خلاف مت چلو، اس کے حکم کو مت ٹھکراؤ، اس کی ترتیب کو مت ٹھکراؤ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے نبی، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، بڑی عجیب ہے اور ہمیشہ پریشان کرتی ہے کہ اس کا میں ترجمہ کیسے کروں کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، خود رب ہے، خود اللہ ہے، خود اللہ کائنات کا رب، اور کیا کہہ رہا ہے، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، اور خود ہی ہے تو خود ہی، لیکن یہ عجیب سا مجھے لگتا ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں، اس کی تفسیر کیسے کروں کہ اللہ جیسے اللہ اپنی ذات سے باہر ہو کر پھر اپنی ذات کو اپنے حبیب کی طرف منسوب کر کے پھر کہہ رہا ہے، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، ہے خود ہی ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ قسم کس بات پر کھائی ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے سلمبے والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے، مجھے پاکستان والوں کا ایمان قبول کوئی نہیں ہے، مجھے ہند و سندھ کا، ایران و سوران کا، ترکمان و ترکستان کا، عرب و عجم کا، مجھے اسلام قبول نہیں ہے، ایک ہی شکل ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک تیری غلامی میں نہیں آ جاتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، مجھے تیرے رب کی قسم، جب تک یہ تیرے غلام نہیں بن جاتے، تیرے فیصلوں سے راضی نہیں ہو جاتے، تیری سنت پہ راضی نہیں ہو جاتے، تیری ترتیب پر راضی نہیں ہو جاتے، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے۔ سلمبے والوں کو بتا دو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا رب بن جاؤں اور میں ان کا مالک بن جاؤں، میں ان کی دعائیں سنوں، میں ان کے کام بناؤں، میں انہیں اپنا بنا لوں اور میں ان کا ایمان قبول کر لوں اور میں اپنے رجسٹر میں ان کا نام اپنے بندوں میں لکھ لوں، تو ان کو بتا دو کہ یہ غلامی رسول میں آئیں۔ غلام رسول نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، غلام محمد نام رکھنے سے، غلام نبی نام رکھنے سے کام نہیں بنے گا، کام بنے گا حقیقی غلامی سے، جو 100% اپنے آپ کو محبوب خدا کا غلام بنائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کا مالک بن جائے گا، اس کا رازق بن جائے گا، حفیظ و وکیل و کفیل بن جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ میں صرف آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح عزت عطا فرمائی، کیسے بلندی عطا فرمائی، اور نبیوں پہ اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام ہو، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پہ سلام ہو، سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام پہ سلام ہو، سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پہ سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہا سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عبارت کو استعمال کیا، لفظ انا سے شروع کیا، انا، پھر اپنا ذاتی نام لائے اللہ، ان اللہ، پھر اپنے نام کے ساتھ اپنے فرشتوں کو جوڑا، وَمَلَائِكَتَهُ، ان اللہ، سن لو تو لمبے والو، بے شک اللہ، اور پھر کیا کہا، وَمَلَائِكَتَهُ، اور اللہ کے فرشتے، اپنا نام 2 دفعہ لائے۔ 2 دفعہ لانا میرے نبی کے اعزاز کے لیے تھا کہ جیسے کوئی یوں کہے کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا، میں اور میرا سب کچھ آپ کا، تو یہ جو میرے کا اضافہ ہے یہ اگلے کی عزت اور احترام کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے مقام بتایا ہمارے نبی کا کہ سنو ان اللہ، بے شک اللہ،
वल-मलाइका, अगर कहता अल्लाह तो भी काफी था कि बेशक अल्लाह और फरिश्ते, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, ये हू का इजाफा किया, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते। अल्लाह अपना नाम दो दफा लाए, क्या करते हैं? युसल्लून अलन नबी, वो अल्लाह के नबी पर मुसलसल दरूद पढ़ते हैं। मुसलसल, युसल्लून का मतलब एक दफा पढ़ना नहीं, बल्कि मुसलसल दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो, तुम भी अल्लाह के नबी के एहसानात याद करके उस पर दरूद पढ़ो। ये अल्लाह ताला का एजाज है कुरान पाक में अपने नबी के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस इज्जत के साथ पुकारा, शराफत के साथ पुकारा, नबियों पे इज्जत बख्शी, नबियों पे शराफत बख्शी, नबियों का सरदार बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, वजअलनी मिन वरसत जन्नतिन नईम, या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने बिन मांगे फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे नबी मैंने तुझे जन्नत दे दी, क्या जन्नत की चाबी दे दी, तेरे बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। जब तक मेरा नबी जन्नत में नहीं जाएगा कोई नबी जन्नत में नहीं जा सकता, जब तक मेरे नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जाती किसी नबी की उम्मत जन्नत में नहीं जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये इज्जत और एजाज हमारे नबी को बख्शा। सारे नबियों पर जो किताबें आई, 3 किताबें, तौरात मिट गई, ज़बूर मिट गई, इंजील मिट गई, छोटी छोटी किताबें आई वो मिट गई। जो कुरान हमारे नबी पे उतरा अल्लाह ने न ज़ेर मिटाई, न ज़बर मिटाई, न अलिफ मिटाई, न बे मिटाई, न आगे का पीछे किया, न पीछे का आगे किया, न उसमें कोई तब्दीली की, न उसमें कोई कमी होने दी, न ज्यादती होने दी। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जो 100% सीने में उतर कर याद हो जाए। ये एक वाहिद कुरान है जो सीने में उतरता है। और एक अजीब बात है, जो बात समझ में ना आ रही हो बच्चे याद नहीं करते, जो बात समझ में ना आ रही हो बड़े याद नहीं करते, जो बात समझ में ना आ रही हो न छोटे उसको पढ़ते हैं, न बड़े उसको पढ़ते हैं, न छोटों की दिलचस्पी न बड़ों की दिलचस्पी। ये मेरे नबी का कुरान है कि हमारी मस्जिद में 100 बच्चे पढ़ रहे और एक बच्चा नहीं जानता कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, या लमून क्या है, तालमून क्या है, ज़ालिका क्या है, हाजा क्या है, और ये तफक्करून क्या है, यखलुकून क्या है, यंजुरून क्या है। जो हमारे कारी पढ़ाने वाले हैं वो भी उलमा नहीं है अक्सर, तो उनको भी नहीं पता कि ये क्या मैं याद करवा रहा हूँ। न याद करने वाले को पता कि ये क्या मतलब है, न याद कराने वाले को पता कि ये मैं क्या याद करवा रहा हूँ। उसके बावजूद धरती में करोड़ों बच्चे हैं जो कुरान याद कर रहे, पागलों की तरह, दीवानों की तरह, मार भी खा रहे, घर भी छोड़ रहे, धक्के भी खा रहे, और याद किए जा रहे, याद किए जा रहे, और याद होता जा रहा, याद होता जा रहा। ये मेरे नबी का कलाम है मेरे भाइयों, कि बगैर समझे अलिफ लाम से लेकर वन्नास तक ज़बानी याद हो जाता है, बगैर समझे याद हो जाता है। एक लफ्ज का नहीं पता ये क्या पढ़ रहा हूँ और ज़बानी याद। मुसल्ले पे खड़ा सुना रहा और खलवतों में पढ़ के अल्लाह ताला को सुना रहा, कहीं अटक जाए तो पीछे लुकमा देने वाले लुकमा दे रहे। और अल्लाह तबारक व तआला ने ईरानियों को याद करवाया, तुरानियों को याद करवाया, सिंधियों, हिंदियों, बलोचियों, बरोहियों को याद करवाया, अफ्रीकियों को याद करवाया। ये कितना पढ़ा लिखा मजमा बैठा है। आप खुद सोचो, जो जिसके किताब की समझ में ना आ रही हो, जो सवाल समझ में ना आ रहा हो, उसको रट्टा लगाना मुश्किल, उसे याद करना मुश्किल। ये मेरे नबी का एजाज है कि अल्लाह ने इसको इतना खूबसूरत बनाया कि बच्चों को सीनों में उतार दिया। फिर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे पूरी तौरात के बदले में सूरत फातिहा अता फरमा दी, इंजील के बदले में सूरत माइदा अता फरमा दी, ज़बूर के बदले में हामीन की 7 सूरतें अता फरमा दी, और बाकी कुरान के जरिए से मुझे तो फरिश्ता आया, सलाम किया और सूरत फातिहा का तोहफा पेश किया और सूरह बकरा के अखीर का तोहफा पेश किया। क्या अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के खजानों में से खास कलाम है जो आपके लिए उतारा गया है। भले सूरत फातिहा कितनी लंबी चौड़ी है, अली है। अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर करूँ, सुन रहे हो गौर से सुनना, अगर नबी का फरमान है अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर करूं जो मेरे सीने में है तो 70 ऊँटों पे डाली जाएगी। समझ लो। अल्लाह नबी का फरमान, अगर मैं सूरत फातिहा की तफसीर करूं तो 70 ऊँटों पे डाली जाएगी।
اور ایک عالم گزرے ہیں ابن القیم، اس کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں لکھا ہے، اس میں 65 صفحے کی کتاب ہے، اس میں 565 صفحے صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر و تفسیر بتایا ہے۔ ایک لفظ، ایک جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایک جملے پر اس شخص نے 565 صفحے لکھے ہیں، 565 صفحے۔ ہمیں اس کے علاوہ کچھ آتا ہے کہ ایاک نعبد یا اللہ تیری بندگی و ایاک نستعین، یا اللہ تجھی سے سوال کریں گے، اس کے آگے پیچھے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیکھو اس شخص نے 565 صفحے صرف ایک آیت پر لکھے، تو اگر حضرت علی فرمائیں کہ میں سورۃ الفاتحہ کو بیان کروں تو 70 اونٹ بھر دوں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ 70 سے بھی زیادہ ان کے سینے میں علم بھرا ہوا ہوگا، 70 اونٹوں سے بھی زیادہ وہ لگوا سکتے ہیں اپنے علم کو۔ میرے بھائیوں، ایسا سکا نہ کوئی آگے کر سکا نہ کوئی پیچھے کر سکا، یاد کرنے والوں کے درجے بڑھا دیے۔ جس سینے میں قرآن اتر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں جنت ختم ہوگی، جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا جنت کا آخری مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر کو قرآن ایسا دیا، کتاب ایسی دی جس کا بدل کوئی نہیں۔ اس کتاب کی زبان کو عربی رکھا، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، جنت کے لیے عربی کا انتخاب کیا، ہمارے نبی کو عرب میں بھیج کر ان کے لیے عربی کا انتخاب کیا، قرآن اتارا ان پر عرب، اس کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کو اتارنے کے لیے 12,000 فرشتے اترے، 12,000 فرشتے اس ایک آیت کو لے کر آئے جبریل کے ساتھ۔ سورہ انعام اتری تو 17,000 فرشتے اس سورت کو لے کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ نیچے اترے۔ ایسا عالی شان اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کلام بخشا، کلام عطا فرمایا۔ معراج سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کلام ہوئے، اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم خلیل بنائے آپ نے، موسیٰ کلیم بنائے، تابوت کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، داؤد خلیفہ بنے، لوہا نرم ہوا، سلیمان کو ہوا تابع ملی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے۔ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز، سب سے بہتر چیز وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ نہیں جدا ہو سکتا، یہ نہیں جدا ہو سکتا۔ اور قرآن نے ان دونوں کو کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، استجیبوا للہ وللرسول، استجیبوا للہ وللرسول، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کس طرح اپنا اور اپنے نبی کا نام ساتھ من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی، اعزاز بخشا۔ لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ کا نام لگا پھٹی اتر گئی، پھر ادریس کا نام شیش کا نام لگا پھٹی اتر گئی، پھر ادریس کا نام علیہ السلام کا نام لگا پھٹی اتر گئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لگا پھٹی اتر گئی، ابراہیم علیہ السلام کا نام لگا پھٹی اتر گئی۔ جیسے افسر بدلتا ہے دفتر باقی رہتا ہے، اس کے نام کی تختی بدل جاتی ہے۔ ایک ایسا آتا ہے اس کے نام کی تختی لگی، وہ چلا گیا، دوسرے کا نام لگ گیا۔ نبی علیہ اللہ کے نام کے ساتھ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ پھٹیاں لگ رہی، لوط علیہ السلام پھٹی اتر رہی، صحیح پھٹی آ کر لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قیامت تک نہیں اتر سکتی، یہ اور میرا ساتھ ہے، اس کا میرا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی آنکھوں میں نور آیا، ان کی نظر عرش پر پڑی تو وہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جو جنت میں داخل ہونے لگے تو دروازے پہ لکھا
लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब जन्नत के अंदर गए तो दरख्तों के पत्ते पत्ते पे देखा लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब जन्नत की हूरों को देखा तो उनके माथे पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो हस्ती है जब आदम को रूह मिली तो उससे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह का की हस्ती लगाई जा चुकी थी। बल्कि हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा ने पूछा या रसूलल्लाह आपको नबूवत कब मिली थी? तो हमारे नबी ने फरमाया अभी आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी नहीं बना था कि अल्लाह ताला मुझे नबी बना चुका था। तो मेरे भाइयों, ये मैंने सिर्फ आपको कुरान से बताया, कुरान से। मैं सारी सीरत को ना कोई दुनिया का इंसान बयान कर सकता है, न किसी के बस में बयान करे। अल्लाह ने हमारे नबी पे अल्लाह ने हम पे एहसान क्या किया कि हमने नबी भेज दिया। अल्लाह का रसूल आया तो हमें पता चला कि हम कौन हैं। अल्लाह का रसूल आया तो हमें पता चला कि हमारा खालिक कौन है। अल्लाह का रसूल आया तो हमें पता चला कि हमें किसने बनाया है और क्यों बनाया है। अल्लाह का रसूल आया तो हमें पता चला कि मौत के बाद एक जिंदगी है। अल्लाह का रसूल आया तो हमें पता चला कि जन्नत और दोज़ख है। अल्लाह का रसूल आया तो उसने ज़िना और निकाह का फर्क करके बताया। अल्लाह का रसूल आया तो उसने शराब और दूध का फर्क करके बताया। अल्लाह का रसूल आया तो उसने सूद और हलाल का फर्क करके बताया। अल्लाह का रसूल आया तो उसने सूअर और बकरी का फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने दोस्त और दुश्मन में फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने बुखल और सखावत में फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने हया और बेहयाई में फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने तकब्बुर और तवाज़ुन में फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने गुस्से और माफ करने में फर्क करके बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने माँ बाप का मकाम समझाया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने बीवी का हक समझाया, हामिद का हक समझाया, औलाद का हक समझाया, पड़ोसी का हक समझाया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने हलाल तिजारत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने हलाल ज़राअत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने सही हुकूमत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने मुआशरत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने सियासत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का रसूल आया तो उसने अदालत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो उसने नमाज का तरीका बताया। अल्लाह का हबीब आया तो उसने रोजे का तरीका बताया। अल्लाह का हबीब आया तो कुरान का तोहफा लेकर आया। अल्लाह का हबीब आया तो मोहब्बत सखावतें के तोहफे लेकर आया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो जन्नत की चाबी लेकर आया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो दोज़ख का ताला लेकर आया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो इज्जतों की सीढ़ियां लेकर आया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो जिल्लतों के दरवाजे बंद करवाने आया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो हज का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो इहराम का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो तवाफ का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो सफ़ा मरवा का तरीका बताया। मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात का तरीका बताया। कुर्बानी का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो उसने जिहाद का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो उसने शजाअत का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो उसने नियतों की दुरुस्ती का तरीका बताया। अल्लाह ताला का हबीब आया तो उसने नजरों को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। ज़बान को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। हाथ और पाँव को इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मस्जिदों के बनाने का तरीका बताया। घरों के बनाने का तरीका बताया। बाजारों की तिजारत को समझाया। खेतों की ज़राअत को समझाया। ऐवानों की हुकूमत को समझाया। अदालतों में अदल को समझाया और एक मुआशरे में मोहब्बत और उल्फत को समझाया। पड़ोसी का हक समझाया। बाप का रूप बन के दिखाया। हामिद के रूप में बन के दिखाया। भाई बन के दिखाया। सालार बन के दिखाया और हाकिम बन के दिखाया और अमीर बन के दिखाया। मीर कारवां बन के दिखाया। रसूल बन के दिखाया। नबी बन के दिखाया। मुज़म्मिल बन के दिखाया। मुद्दस्सिर बन के दिखाया। ताहा बन के दिखाया। यासीन बन के दिखाया। आकिब और हाशिर बन के दिखाया। फातिह और खातिम बन के दिखाया। अव्वल और आखिर बन के दिखाया। पहला नबी भी वो, आखिरी नबी भी वो। जिंदगी का कौन सा गोशा है जिसको उसने आगे नुमाया फरमाया। तो अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया। उसने हमारे अंदर रसूल भेजा। उसने बताया कलमने वालों तुम्हारा एक रब है जिसने तुम्हें बनाया। हमें नहीं पता था हमें किसने बनाया। मेरे नबी ने बताया। मेरे नबी ने बताया। वो कुरान लेकर आया। उस कुरान ने बताया। नबी ने पढ़ के सुनाया। सहाबा ने सीनों में महफूज करके अपने शागिर्दों को सुनाया। तौबा
1424 साल के बाद हम तक पहुंचा। उस नबी की जबान से हमें नहीं पता था अल्लाह कौन है, हमें नहीं पता था जन्नत है दोज़ख है, हमें नहीं पता था इस्लाम है कुफ्र है, हमें नहीं पता था जिंदगी है मौत है। अल्लाह का नबी आया, उसने बताया तुम्हारा एक खालिक है, उसका नाम अल्लाह है। इन्न रब्बकुमुल्लाह, वो रब अल्लाह है। अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम, वो अल्लाह है जिसने 6 दिन में जमीन आसमान बनाया। वो अल्लाह है जिसने जमीन का फर्श बिछाया। वल अर्द फरशनाहा, वो अल्लाह है जिसने आसमान को बुलंद फरमाया। वस्समाअ रफ़अहा, वो अल्लाह है जिसने रात को ज़ुल्मत से बनाकर वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह है जिसने दिन को रोशन किया। वजअलना नहारा मआशा, अल्लाह है जो नींद को लेकर आया। वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह है जिसने तुम्हें गंदे पानी से इंसान बनाया। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि वजअलनाहु समीअन बसीरा, अल्लाह है जो बेटे देता है, जो बेटियां देता है। यहाँ बोले नहीं ऐसा और इनाफा, अल्लाह है जो बेटे देता है। यहाँ बोले नहीं अल्लाह है जो बेटे और बेटियां देता है। और जो जबर जन्म दुकरान इनाफा, अल्लाह है जो सेहत है के भी 5 कर देता है, बे औलाद कर देता है। और अल्लाह है जो जमीन आसमान के में पूरा अकेला राज करता है। अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं, शरीक लक, अल्लाह है जिसका कोई मिसल नहीं। अल्फर्द ला मिसल लक, अल्लाह है जिससे बराबर कोई नहीं। अल-अली ला समी ला, अल्लाह है जिसका मददगार कोई नहीं। अल-गनी ला ज़हीर ला, अल्लाह है जिसका वजीर कोई नहीं। ला वजीर ला, अल्लाह है जिसकी बीवी कोई नहीं। मत्तखज़ साहिबतन, अल्लाह है जिसका बेटा कोई नहीं। वला वलदा, अल्लाह है जिसकी टक्कर का और कोई अल्लाह नहीं। हल आलिम लहू समिया लैसा माहु इलाहुन युख्शा, अल्लाह है जिसके मुकाबले में तो रब कोई नहीं। लैसा माहु इलाहुन युख्शा वला रब्बुन युरजा, अल्लाह है जिसका वजीर कोई नहीं। वला हाजिबुन युरशा वला वजीरुन यूसा, अल्लाह है जिसका टाउट कोई नहीं। ये बड़े बड़े जो बदख्यानत अफसर होते हैं उन्होंने टाउट रखे होते हैं जो लोगों से रिश्वत वसूल कर उसके घर में उसके बैंक में पहुंचाते हैं। तो अल्लाह है जिसका टाउट कोई नहीं। वला हाजिबुन युरशा, जिसका वजीर कोई नहीं। अल्लाह है जो सबसे ज्यादा गंदगी के काबिल। अहक़ मन उबिद, अल्लाह है जो सबसे ज्यादा याद के काबिल। अहक़ मन ज़ुक्र, अल्लाह है जिसके सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। मदद के काबिल अल्लाह, मुसीबतों का दूर करने वाला अल्लाह, मुश्किलात का टालने वाला अल्लाह। मेरे रब की कसम, जिस रब ने मुझे बोलने की ताकत दी, आपको सुनने की ताकत दी, जिस रब ने रात को काला किया, दिन को उजाला किया, जिस रब ने आसमान को बुलंद किया, जमीन को बिछाया, उस रब की कसम जिसने पानियों को बहाया, पहाड़ों को गाड़ा, उस रब की कसम जिसने परिंदों को उड़ाया और सांप को रींगने वाला बनाया। कायनात में, बहर ज़र में, जमीन और आसमान में कोई नहीं मुश्किलों का काटने वाला सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं मुसीबतों का दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं हालात का बनाने वाला सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं मदद करने वाला सिवाय अल्लाह के, कोई नहीं पुकार पर लब्बैक कहने वाला सिवाय अल्लाह के। जब अल्लाह मौजूद है तो ला तदउ मा अल्लाह अहदा, अल्लाह कहता है मुझे छोड़ के किसी और को न पुकारना, मुझे छोड़ के किसी और को न पुकारना। अलैहि अल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मैं अकेला तुम्हें काफी। कफा बिल्लाहि वकीला, मैं अकेला वकील हूँ। कफा बिल्लाहि शहीदा, मैं अकेला तुम्हारा हर वक्त हाजिर बादशाह हूँ। कफा बिल्लाहि रकीबा, मैं हर वक्त तुम्हारा निगहबान हूँ। कफा बिल्लाहि हफीजा, मैं तुम्हारा हिफाजत करने वाला। कफा बिल्लाहि हसीबा, मैं हर वक्त तुम्हारा साथ देने वाला। कफा बिल्लाहि अलीमा, तेरी जरूरतों को जानने वाला। कफा बिल्लाहि वलिया, तेरा अकेला दोस्त काफी। कफा बिल्लाहि वकीला, कफा बिल्लाहि हफीजा, कफा बिल्लाहि शहीदा, कफा बिल्लाहि रकीबा, कफा बिल्लाहि हसीबा, कफा बिल्लाहि वलिया, कफा बिल्लाहि नसीरा, कफा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अब्दा, ऐ मेरे नबी सुनने वालों को कह दो कि क्या मैं अकेला तुम्हें काफी नहीं हूँ? जब मैं हूँ तो मेरे सिवा किसी और को क्यों बुलाते हो? जब मैं हूँ तो मेरे सिवा किसी और को क्यों पुकारते हो? इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से जिंदगी दी, फिर अपने हाथों से मौत दे दी। वो तुम्हारे न नफे में काम आ सकते हैं, न नुकसान में काम आ सकते हैं। तुम्हें नफा देने वाला अल्लाह, नुकसान देने वाला अल्लाह, बुलंद करने वाला अल्लाह, स्वस्थ करने वाला अल्लाह। कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, हमें हमारे नबी ने बताया
بادشاہ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، وہ اللہ ہے جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، وہ اللہ ہے جسے چاہے ذلیل کرے، اللہ ہے ترزق من تشاء، جس کا چاہے رزق کھول دے، اللہ ہے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، جو رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے، جو رات کو چھوٹا کرے کوئی لمبا نہ کر سکے۔ آج اللہ راتیں چھوٹی کر رہا ہے، بلاؤ تو لمبے والوں کو، ہند سندھ پاکستان امریکہ ایران قرآن افریقہ والوں کو کہ راتیں لمبی کر کے دکھا دو، کوئی کر کے دکھا دے، اس سردیوں میں راتوں کو لمبا کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے چھوٹی کر کے دکھا دو، کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اے میرے بندو مجھے بتاؤ، میں رات بڑی کر دوں، دن کو نکلنے نہ دوں، تو ہے تمہارے رب کے سوا تمہیں دن نکال کے دے دے، یا پھر بھی اپنے رب کو چھوڑ کر اوروں کو بلاتے ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میرے بندو بتاؤ میں دن کھڑا کر دوں، رات نہ آنے دوں، رات کھڑی کر دوں، دن نہ آنے دوں، تو کوئی ہے میرے سوا جو یہ سب کچھ کر سکے؟ رات لایا آرام کرو، دن لایا کام کرو، پھر میرا شکر ادا کرو۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کا ہم پہ احسان ہوا، انہوں نے مجھے بتایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی خالق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکلات کا دور کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مدد کے قابل نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی رازق نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی جلیل و کریم و رقیب نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مصور غفار قہار وہاب نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی مالک الملک عفو الرؤوف نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی اول کوئی آخر کوئی ظاہر کوئی باطن نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی حسیب جلیل کریم رقیب نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، کوئی دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی دعاؤں کو سننے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی اندھیروں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی سمندر کی گہرائیوں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی زمین کے خزانوں کو دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی غاروں میں پہاڑوں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی فضاؤں میں خلاؤں میں دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، بحر و بر کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، مشرق اور مغرب کا مالک، شمال و جنوب کا مالک، ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ میرے نبی کا مجھ پہ احسان ہوا، آپ پہ ہوا، وہ نہ ہوتے تو ہم اللہ کو نہ جانتے، وہ نہ ہوتے تو وحدانیت نہ جانتے، وہ نہ ہوتے تو نمازیں نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو سخاوت نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو تقویٰ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو پاک دامنی نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو حج بیت اللہ نہ ہوتا، طواف نہ ہوتا، احرام نہ ہوتا، مزدلفہ کا بنا کا قیام نہ ہوتا، عرفات کا وقوف نہ ہوتا، صفا مروہ کی سعی نہ ہوتی، آنکھوں کا رونا نہ ہوتا، تڑپنا نہ ہوتا، قرآن کی تلاوت نہ ہوتی، اللہ کے نام سے گردنوں کا کٹانا نہ ہوتا، سرپڑ کی بازی لگانا نہ ہوتا، راتوں کی بے قراری نہ ہوتی، جن کا تقویٰ نہ ہوتا، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا۔ اللہ کا نبی آیا اور پیغام لایا، اے لمبے والو، اے ہند و سندھ ایران و قرآن والو، ایک اللہ کی مان لو، وہ تمہارا مالک، وہ تمہارا خالق، اس کی مانو گے تو کامیاب، نہیں مانو گے تو ناکام۔ اللہ کا نبی پیغام لایا، ہمیں کیا پتا تھا مر کے کوئی کہاں چلا جاتا ہے، مر گیا مٹی ہو گیا، اللہ کا نبی پیغام لایا، نہیں، مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی نہیں ہے۔ اولم
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. یہ اللہ کے نبی پیغام لایا تم مرو گے مٹی میں مٹی ہو جاؤ گے ہواؤں میں بکھر جاؤ گے کائنات سے عدم ہو جاؤ گے لیکن تمہارا رب تمہارے ذرات کو جمع کرے گا تمہاری ہڈیوں کو جوڑے گا کھال بال لگائے گا گوشت پوشت چڑھائے گا تم نے روحوں کو ڈالے گا پھر قبروں کو پھاڑے گا پھر تمہیں نکالے گا تم قبروں سے نکل کر پھسلتے ہوئے چلو گے اللہ کی بارگاہ کی طرف فتحتون افواجا فوج اور فوج آؤ گے. اللہ کے نبی نے بتایا کہ پھر جنت آئے گی جنت للمتقین. اللہ کے نبی نے بتایا پھر دوزخ آئے گی وجیء یومئذ بجہنم. اللہ کے نبی نے بتایا پھر پل صراط آئے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ ترازو تولنے کو آئے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. اللہ کے نبی نے بتایا کہ اعمال نامے اڑائے جائیں گے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. پھر اللہ کے نبی نے بتایا جس چیز سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ نعرہ لگائے گا اقرؤوا کتابیہ میری کتاب پڑھو میں کامیاب ہو گیا. اور جس سے الٹے ہاتھ میں آیا اللہ کے نبی نے بتایا وہ چیزیں کا پکارے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ہائے مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. اللہ کے نبی نے بتایا ایک طبقہ دوزخ میں جائے گا فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جائے گا ایک دوزخ میں جائے گا. اللہ کے نبی نے بتایا جو دوزخ کو جائیں گے سرابیلہم من حدران ان کی تلواریں آگ کی قطعت لہم ثیاب من نار ان کے کرتے بھی آگ کے بخشا وجوہہم النار ان کے سروں پہ ٹوپیاں بھی آگ کی آگ. سروں کو فرشتے پکڑ کے گوشتیوں کو ادھر میری طرف دیکھو یہاں سے چمڑے میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں سے اور ایسا جھٹکا دیں گے ان کا سارا چمڑا باہر نکل آئے گا اور ان کو ایسے جھٹکا دے کر دوزخ کی طرف نہیں کہیں گے رحمت کرو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم بھی نہیں کہیں گے. اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑ کر جھٹکا دیں گے وہ لڑکتی ہوئی جائیں گی لیکن رحم کرو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم بھی رحم نہیں کریں گے. ان پہ سانپ چھوڑ دیے گئے ان پہ رشتے چھوڑ دیے گئے. دودھ کھانے والے کا پیٹ بڑے گنبد کی طرح بن جائے گا بڑے ٹیلے کی طرح بن جائے گا. سارے دوزخ والوں کو سانپ کاٹیں گے اوپر سے باہر سے. دودھ کھانے والوں کو سانپ کاٹیں گے پیٹ کے اندر جا کر ان کو سانپ کاٹیں گے. اندر کا درد باہر کے درد سے زیادہ ہوتا ہے. یہ میرا نبی پیغام دے کر گیا. میرا نبی نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ جانتے. انہوں نے بتایا کہ اللہ نے جنت کو سونے چاندی سے بنایا دوزخ کو آگ ایندھن پتھر سے بنایا. کہ نبی نے بتایا کہ دوزخ کی آگ کالی رات کی طرح تاریک ہے اس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دو تو سارا جہان کڑوا ہو جائے گا. ایک لوٹا پانی نکال کے ساتھ سمندر میں ڈال دو تو ساتوں سمندر ابلنے لگ جائیں گے کھولنے لگ جائیں گے. اور اللہ کا واسطہ بھائیو توبہ کرو اللہ کے واسطے توبہ کرو. ایک کھول کے پانی میں جہنم والے چل رہے ہوں گے اور ڈوب رہے ہوں گے اور زخمیوں کی زندگی پیٹ کو نکال کر کھولا کر پگھلا کر اللہ کو پینے کو دے گا. یہ پی رہے ہوں گے. گالیاں دینے والوں کو پلایا جائے گا شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا اور سود کھانے والوں کو یہ گند پلایا جائے گا. نماز نہ پڑھنے والوں کو یہ پلایا جائے گا. باپ کو تکلیف دینے والوں کو یہ پلایا جائے گا. زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں پہ سانپ حملہ کریں گے اور ان پر ایسے خوفناک حملہ کریں گے ان کی چیخوں کو سے جنت میں بھی ہائے ہائے ہر جائے گی. ان کی بدبو سے ساری جنت پریشان ہو جائے گی. اور تم کیا بلائیں ہو جو ہمارے سر پہ مسلط ہو گئے. ہمیں تو دوزخ نے برباد کیا تمہاری بدبو نے الگ برباد کیا. پتہ چلے گا یہ ثانی مرد اور ثانی عورتیں ہیں جنہیں جہنم کی بچنے جہنم کی آگ کے علاوہ اور تم سے اپنے اندر بدبو ہی بدبو پھیلتی چلی جائے گی. اللہ کا نبی نہ ہوتا تو ہمیں اس انجام کی خبر نہ ہوتی. اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت والوں کو اللہ ریشمی لباس پہنائے گا سونے کے کنگن پہنائے گا سر پہ تاج لگائے گا. مردوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے گا، آدم علیہ السلام کا قد دے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان دے گا، ایوب علیہ السلام کا دل دے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دے گا، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال، ہموں اور قلبوں کے بال، باقی سارا جسم شیشے کی طرح چمکتا ہوا، سب کو جوڑے پہنیں گے، سر پہ باز رکھیں گے۔ جنت دنیا والی ایمان والی عورت کو اللہ تعالیٰ جنت کی لڑکی سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرما دے گا۔ ام سلمہ نے پوچھا، یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا، یا رسول اللہ، حور افضل ہے یا ایمان والی عورت افضل ہے؟ ہمارے نبی نے کہا، اے ام سلمہ، ایمان والی عورت جنت کی حور سے افضل ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو ہمارے نبی نے کہا، بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل۔ اے ام سلمہ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، ان کی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی کرے گا، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈال دے گا۔ اب انہیں میک اپ کی ضرورت کوئی نہیں، انہیں سرخی پاؤڈر کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کے نور میں سے، اللہ کے چہرے کے نور میں سے ایمان والی عورت کے چہرے پر نور کی تجلی پڑے گی۔ کروڑوں سال کے بعد اس کا حسن ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ مسکرائے گی تو ساری جنت روشن ہو جائے گی، ایک دفعہ مسکرائے گی تو جنت میں گھنٹیاں بجنے لگ جائیں گی، اپنے دوپٹے کو ہوا میں لہرا دے گی تو کائنات اس کی خوشبو سے مؤثر ہو جائے گی۔ جنت کی حوریں بھی اس کی خادم بن کر اس کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے چلے گی، اس کے چہرہ ایسا چمک اور سورج بن جائے گا، اس کا حسن بے مثال لازوال بن جائے گا، ان کی جوانی بے مثل بے مثال بن جائے گی۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہاں اللہ ہمیشہ زندگی دے گا، کھلائے گا، پکانا نہیں، پلائے گا، پاس پیشاب کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، اتنی دیر کا نیند کا جھٹکا بھی جنت میں نہیں لگے گا۔ کروڑ سال کے بعد بھی آنکھیں کھلی، 10 کروڑ سال کے بعد بھی تھکن کوئی نہیں، 20 کروڑ سال کے بعد بھی اونگ کوئی نہیں، کھانے کے مزے الگ، پینے کے الگ، میاں بیوی کے مزاج کے الگ، اور جنت کی ذمہ کے الگ، گھروں کے الگ، لباس کے مزے الگ، سونے چاندی کے مزے الگ، اور تصویر کے مزے الگ، سلسبیل کے مزے الگ، پھر پینے کے مزے الگ، پلانے کا مزہ الگ، کہیں خود بیٹھ کے پیئیں گے، کہیں فرشتے ان کو پلائیں گے، اور کہیں اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، سقاهم ربهم شرابا طهورا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپس میں سلام کریں گے، سلاما 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 سلاما۔ اللہ کے نبی نے بتایا فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے، سلام علیکم بما سبقتم فنعم عقبى الدار۔ ہمیں کوئی عام آدمی سلام کرے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کوئی افضل سلام کرے ہماری گردن اونچی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے سلام کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسا سلام ہے؟ اور جو لمبے میں صبر کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کا صلہ ہے۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ چڑھا ہوا ہوگا کہ اچانک اللہ پاک کے عرش کے در کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سامنے آ کر دیدار کروا کے کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو، تمہارا رب بھی تمہیں، ہم کوئی الگ مسلک نہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ساری امت کو مسلمان ہی سمجھو، اور کسی کو کافر نہ سمجھو، اور کسی کو گمراہ اور مشرک قرار نہ دو۔ ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ جاؤ، ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ جاؤ، ایسی نفرتیں نہ پھیلاؤ کہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھو اور باقی سارے جہان کو کافر سمجھو۔ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اللہ کا نبی تو کافروں کو مسلمان بناتا بناتا روتا روتا چلا گیا، ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے۔ مسلمان کے لیے نفرت کے جذبات رکھے، میرا نبی اس لیے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے تو ابو جہل کی بھی منتیں کی کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، ابو لہب کی منتیں کی کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، اور ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو کافر بنا رہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کو گمراہ بتا رہے اور ان کو گستاخ رسول بتا رہے۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو اپنا بنا لو، وہ لائے ہیں جنت کا راستہ، جنت کا پیغام، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ، ان کی راہوں کو اپنی راہیں بناؤ، ان کے طریقوں پر چلو۔ یہ اصل میلاد ہے، یہ اصل میلاد ہے، یہ اصل اللہ کے نبی کی خوشی منانا ہے۔ اللہ پاک کے نبی کی خوشی منانا وہی اصل ہے جس میں